وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو رب تعالیٰ نے اتنی شانوں سے نوازا اور ہجرت کی رات جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور تک لے گئے، جب غار ثور تک پہنچے تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پر ٹھہریے، میں پہلے جا کر غار کی صفائی کر لوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کی صفائی کرنے کے لیے گئے۔ یہاں پر خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار کی صفائی کرنے کے لیے پہلے بھیجا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس کے دل میں صدیق اکبر کا عشق ہوگا اسی دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت داخل ہوگی، جس کے دل میں صدیق کا عشق نہیں ہوگا اس دل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کبھی جا ہی نہیں سکتی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، غار کی صفائی کی، جب صفائی کر چکے تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے کر گئے غار میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ صدیق میں سونا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدیق میں سونا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری جولی حاضر ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس لیے تو سونا چاہتا ہوں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جولی میں سر رکھا، سو گئے۔ اب جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سو گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سارے سراہ تو انہوں نے بند کر دیے، ایک سراخ کھلا ہے۔ اب اس سراہ پر آپ نے کیا کیا، اپنی ایڑی رکھ دی۔ ایڑی رکھی، جو ہی ایڑی رکھنی تھی تو بیچ میں سے سانپ نے آپ کو ڈنگ مارا، سانپ نے آپ کو ڈنگ مارا۔ گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تو عاشق ہے تو میں بھی عاشق ہوں، اگر تو عاشق ہے تو میں بھی عاشق ہوں۔ وہ مسلسل ڈنگ مارتا رہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے ہلے نہ۔ جب زہر اوپر چڑھا نا آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جو ہی آنسو نکلے، آنسو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پڑے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے۔ پوچھا ابو بکر تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے، یا رسول اللہ سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن لگایا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہر دور ہو گیا۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، پانی پینا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدیق جاؤ غار کے سینے میں، غار کے درمیان میں چلے جاؤ، جا کر پانی پی کر آ جاؤ۔ اب عاشق تو وہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے غار کی ساری صفائی کی، اگر وہ سوال کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے کہ یا رسول اللہ میں نے غار کی ساری صفائی کی، وہاں تو پانی موجود نہ تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ، جا کر غار کے درمیان سے پانی پی آؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال نہ کیا، اب چل پڑے، غار کے درمیان میں پہنچے، دیکھا کہ وہاں پانی کا ایک چشمہ جو ہے وہ جاری ہے، پانی کا ایک چشمہ جاری ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی پیا۔ جب پانی پی کر واپس لوٹے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بتاؤ صدیق پانی پی آیا ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ پانی پی آیا ہوں۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح وہ پانی کیسا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں سارے ملکوں میں گھوما ہوں، کیونکہ اب تاجر تھے، یا رسول اللہ میں سارے ملکوں میں گھوما ہوں، ایسا پانی میں نے کبھی کہیں نہیں پیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بتا تو صحیح وہ پانی ہے کیسا تھا؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ پانی شہد سے میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ اے صدیق کیا تو جانتا ہے کہ وہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ صدیق تو جانتا ہے کہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صدیق اکبر سن، جب تو میرے کہنے پر چل پڑا، رب تعالیٰ نے آسمان میں فرشتوں کو حکم دیا، جنت میں رب تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا
کہ یار یار کے کہنے پر چل پڑا ہے، یار کے غار کے سینے میں پہنچنے سے پہلے جنت سے، آسمان سے جنت میں ایک نہر کا رخ جو ہے وہ اس غار کی طرف کر دو، اس غار کی طرف کر دو۔ اب رب تعالیٰ کے اس حکم کے تحت، رب تعالیٰ کے اس حکم کے تحت رب تعالیٰ نے فرشتوں کے اس حکم پر اس غار میں جنت کے ایک نہر کا رخ جو ہے وہ اس غار کی طرف کر دیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی مجال کہ اس کے لیے جنت سے پانی آئے۔ رو پڑے کہ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال کہ اس کے لیے رب تعالیٰ جنت سے پانی بھیجے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے سے لگایا، آپ کا ماتھا چوما، پھر ارشاد فرمایا کہ اے صدیق، تیرے لیے تو یہ معمولی سی بات ہے، اے صدیق تیرے لیے یہ تو معمولی سی بات ہے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی بندہ 70 نبیوں جیسے، یہ بات غور سے سنیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ 70 نبیوں جتنے عمل کر لے لیکن اس کے دل میں صدیق اکبر کا بغض ہو، رب تعالیٰ نے ایسے بندے پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ 70 نبیوں جتنے عمل کرے، کتنے؟ 70 نبیوں جتنے عمل کر لے لیکن اس کے دل میں صدیق اکبر کا بغض ہے تو رب تعالیٰ نے اس بندے پر جنت کو حرام کر دیا ہے، رب تعالیٰ نے اس بندے پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔